إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. اس دنیا میں رہتے ہوئے ہر انسان کو کئی دشمنوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن انسان کا سب سے خطرناک دشمن وہ شیطان ہے۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ جب ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا، اپنے مقربین کی صف میں سے نکال کر ددکارے ہوئے کی صفوں میں شامل کر دیا۔ اس وقت ابلیس نے اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی تھی۔ اس نے کہا تھا کہ اے میرے رب مجھے مہلت دے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنظَرِينَ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ، میں تجھے قیامت تک مہلت دیتا ہوں، تجھے اختیار دیتا ہوں۔ اس نے آگے سے کہا فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اے میرے رب مجھے تیری عزت کی قسم میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ شیطان انسان کا خطرناک دشمن اس لیے ہے کہ اس کا ٹارگٹ انسان کا ایمان ہے۔ یہ چاہتا ہے کہ جس طرح میں خود اللہ کی رحمت سے دور ہوا ہوں، جس طرح میں خود گمراہ ہوا ہوں، اسی طرح انسان بھی اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے، یہ بھی گمراہ ہو جائے۔ اور یہ اس لحاظ سے بھی خطرناک دشمن ہے کہ باقی دشمن ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن یہ ایسا دشمن ہے کہ اس کا حملہ سب سے خطرناک ہے لیکن یہ نظر نہیں آتا۔ اور یہ اس لحاظ سے بھی خطرناک دشمن ہے کہ باقی دشمن کبھی ہمارے پاس ہوں گے، کبھی ہم سے دور ہوں گے، لیکن یہ شیطان یجری کمجری الدم ہر وقت انسان کے ساتھ ہے۔ یجری کمجری الدم، یہ انسان میں خون کی طرح گردش کرتا ہے۔ تو یہ ہمارا سب سے خطرناک دشمن ہے، ہمیں اس دشمن سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم
اس خطرناک دشمن کو کیسے کمزور کر سکتے ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہماری تربیت فرمائی ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر تھے۔ راستے میں اچانک وہ صحابی رسول سواری سے جیسے ہی زمین پر گرے شیطان برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، اس کا کچھ نہ رہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملے سنے تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے پیارے صحابی، تو نے یہ کیا کہہ دیا ہے؟ جب تو نے یہ جملہ کہا تھا تعیس الشیطان، کہ شیطان ہلاک ہو جائے، تباہ ہو جائے، تو تعاظم الشیطان حتی یکون مثل البعید، شیطان پھول گیا تھا، خوش ہونے لگ پڑا تھا کہ بقوتی، میں نے اپنی طاقت سے، اپنی قوت سے انسان کو زمین پر گرا دیا ہے، انسان کو تکلیف پہنچائی ہے۔ وہ خوش ہو رہا تھا اور پھول رہا تھا، حتی یکون مثل البعید، حتی کہ پھول پھول کر وہ ایک بہت بڑے محل کی طرح ہو گیا تھا۔ آقا پھر کیا کہنا چاہیے تھا؟ آپ نے فرمایا لو قلت بسم اللہ، اگر تو گرتے وقت اللہ کا نام لے لیتا، بسم اللہ پڑھ لیتا کہ اے میرے رب، میں تو گرتے وقت بھی تجھے یاد کر رہا ہوں، تیرا ہی نام لے رہا ہوں، تصاغر الشیطان حتی یکون مثل الذباب، تو اللہ کا نام سن کر اس شیطان پر اتنا روب طاری ہو جانا تھا، اس نے اتنا ذلیل اور اتنا چھوٹا ہو جانا تھا، حتی یکون مثل الذباب، حتیٰ کہ وہ مکھی کے سر کے برابر بن جاتا۔ اس لیے اگر ہم اپنے اس خطرناک دشمن کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ رب العزت کے نام کو لازم پکڑ لیں، ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لیا کریں، بسم اللہ پڑھ کر ہر کام کی ابتدا کیا کریں۔ اس نام کی برکت کی وجہ سے شیطان پر روب طاری ہو جائے گا اور آپ اپنے اس خطرناک دشمن سے بچ پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو صحابہ کرام کی اس طرح تربیت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جب شام ہو جائے وَاغْلُقُوا الْبَابَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، دروازوں کو بند کر دو، لیکن دروازے بند کرنے سے پہلے اللہ کا نام لو۔ وَاطْفِئُوا السِّرَاجَ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، جب رات کا اندھیرا چھانے لگے، جب تم سونے لگو تو لالٹینوں کو، چراغوں کو، لائٹس کو آف کر دو، وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، لیکن پہلے اللہ کا نام لینا ہے۔ کیوں؟ جب ہم اللہ کا نام لیں گے شیطان پر روب طاری ہو جائے گا اور پھر ہم اس طرح اپنے اس خطرناک دشمن کو شکست دے پائیں گے۔ اس لیے اگر ہم اپنے اس خطرناک دشمن سے بچنا چاہتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کے نام کو لازم پکڑ لیں۔ صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی انسان گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیتا ہے، بسم اللہ پڑھ لیتا ہے، تو ہر انسان کے ساتھ جو شیطان ہے وہ چیختا ہے، چلاتا ہے اور آواز دیتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء لکم، جو دوسرے شیطان ہیں انہیں آواز دیتا ہے، چیخ کر کہتا ہے لا مبیت لکم ولا عشاء لکم، اے میرے ساتھیوں اس گھر میں تمہیں ٹھکانہ نہیں مل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اس گھر کے باشندے نے گھر میں داخل ہوتے وقت اللہ کا نام لے لیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں پھر جب وہ گھر میں آیا، دسترخوان لگا ہے، کھانا کھانے سے پہلے پھر وہ اللہ کا نام لے لیتا ہے، وہ شیطان پھر چیختا ہے، چلاتا ہے اور کہتا ہے ولا عشاء لکم، اے میرے ساتھیوں اس گھر میں نہ تمہیں ٹھکانہ ملا ہے اور نہ ہی اس گھر میں تمہیں کھانا ملا ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک اور انسان ہے جو دنیاوی سوچوں میں مگن گھر میں انٹر ہو رہا ہے، اللہ کا نام اسے کہاں یاد رہے گا؟ اللہ کا نام لیے بغیر، بسم اللہ پڑھے بغیر گھر میں داخل ہو جاتا ہے، وہ شیطان آواز دیتا ہے، خوشی سے اپنے ساتھیوں کو پکارتا ہے اور کہتا ہے ادرکتم المبیت، اے میرے ساتھیوں آ جاؤ، اس گھر میں تمہیں ٹھکانہ مل گیا ہے، آؤ
اس گھر میں رات گزارتے ہیں، اس گھر میں ہمیں بہت اچھا ٹھکانہ مل گیا ہے، پھر کھانا لگا ہے، سامنے کیبل چل رہی ہے، فلم دیکھ رہا ہے یا موبائل پر فیس بک چلا رہا ہے، ساتھ انگلی ہلا رہا ہے اور ساتھ کھانا کھا رہا ہے، اللہ کا نام اسے کہاں یاد رہے گا؟ وہ شیطان پھر آواز دیتا ہے، العشاء، اے میرے ساتھیوں آ جاؤ، اس گھر میں تمہیں کھانا بھی مل گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری یہ تربیت کی ہے کہ اگر ہم اپنے اس خطرناک دشمن کو شکست دینا چاہتے ہیں تو اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ رب العزت کے نام کو لازم پکڑ لے۔ اللہ رب العزت کے نام سے ہی ہم اپنے اس خطرناک دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو شیطان تھا، صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت سے دعا کی، وہ شیطان بھی مطیع اور فرما بردار بن گیا ہے، لیکن ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے جو اسے ورغلاتا ہے، برائیوں کی طرف آمادہ کرتا ہے۔ صحابہ کرام کی جماعت ہو، اگر وہ بھی اللہ رب العزت کا نام لینا بھول جائیں تو شیطان ان پر بھی حملہ کر دیتا ہے۔ میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے سامنے کھانا لایا گیا۔ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں کہ ہماری یہ عادت مبارکہ تھی کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے کا آغاز نہیں کرتے تھے اس وقت تک ہم بھی کھانا نہیں تھے کھاتے۔ کھانا سامنے پڑا ہے، اچانک ایک چھوٹی سی بچی دوڑتی ہوئی آئی، کأنہا تدفع، ہمیں یوں معلوم ہوا جیسے کوئی اسے دھکیل کر لا رہا ہے، کھینچ کر لا رہا ہے۔ اس نے آتے ہی کھانے میں ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کے ہاتھ کو فوراً پکڑ لیا اور صحابہ کرام سے پوچھا، اے میرے پیارے صحابہ، کیا تم جانتے ہو کہ میرے ہاتھ میں کتنے ہاتھ ہیں؟ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں، اللہ کے رسول، آپ کے ہاتھ میں صرف اس چھوٹی سی بچی کا ہاتھ ہے۔ آپ نے فرمایا، والذی نفس محمد بیدی ان فی یدی مع یدہ الشیطان، اے میرے ساتھیوں، میرے ہاتھ میں صرف اس چھوٹی سی بچی کا ہاتھ نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ شیطان کا بھی ہاتھ ہے۔ وہ اس بچی کو دھکیل کر لا رہا تھا تاکہ یہ آئے اور اللہ رب العزت کا نام لیے بغیر کھانے میں ہاتھ ڈال دے اور میں یہ کھانا میرے لیے حلال ہو جائے تاکہ میں اس بچی کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا سکوں۔ میں نے جلدی سے اس بچی کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہے۔ تو شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان کسی نہ کسی طرح اللہ رب العزت کا نام لینا بھول جائے اور وہ کھانا میں اپنے لیے حلال کر لوں۔ شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ انسان بسم اللہ پڑھنا بھول جائے تاکہ میں ایزیلی اس انسان پر حملہ کر سکوں۔ تو اگر ہم شیطان کے حملوں سے بچنا چاہتے ہیں تو دین اسلام نے ہمیں ایک ہی فارمولہ دیا ہے کہ اللہ کے نام کو لازم پکڑ لیں، ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کیا کریں، کیونکہ بسم اللہ پڑھ لینے سے شیطان پر روب طاری ہو جاتا ہے اور اس طرح ہم اپنے اس خطرناک دشمن کو شکست دے سکتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، آقا فرماتے ہیں کہ جو انسان صبح کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے اور شام کے وقت 3 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، کائنات کی کوئی بھی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وہ دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ اس دعا کے ترجمے پر غور کریں۔ صبح کے وقت انسان کہتا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں صبح کر رہا ہوں۔ شام کے وقت انسان کہتا ہے بسم اللہ، اللہ کے نام کے ساتھ میں شام کر رہا ہوں۔ لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء، یہ نام اتنا بابرکت ہے کہ شیطان تو دور کی بات ہے، زمین و آسمان کی کوئی بھی موذی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ابان یہ حدیث بیان کر رہے ہیں، لوگ ان کی طرف بڑی حیرت سے دیکھ رہے ہیں۔ ایک آدمی نے تو کچھ زیادہ ہی حیرت کا اظہار کیا۔ ابان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ تم میری طرف حیرت سے کیوں دیکھ رہے ہو۔ ایک طرف تو میں تمہیں وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر یہ وظیفہ پڑھو گے کائنات کی کوئی بھی آفت مصیبت تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی، اور دوسری طرف
میری حالت یہ ہے کہ میری داہنی سائڈ فالج زدہ ہے، اسے فالج ہوا ہے۔ ایک طرف تو میں تمہیں وظیفہ بتا رہا ہوں، اگر یہ وظیفہ پڑھو گے تو کائنات کی کوئی بھی چیز تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گی، اور دوسری طرف میں فالج زدہ ہوں، مفلوج ہوں، اتنی بڑی آفت آئی ہوئی ہے۔ اصل میں بات یہ ہے، غضبت اليوم، ایک دن مجھے غصہ آیا، سارا دن میں نے غصے میں گزارا۔ اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا، جب میں یہ دعا نہ پڑھ سکا اسی دن مجھ پر فالج کا اٹیک ہو گیا تھا۔ بسم اللہ الذی لا يضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے دنیا کائنات کے لوگوں، اللہ رب العزت کا نام اتنا بابرکت ہے کہ اس نام کی برکت کی وجہ سے شیطان تو دور کی بات ہے، کائنات کی کوئی بھی موذی چیز انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اس لیے اگر ہم زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اللہ رب العزت نے ہمیں کامیاب ہونے کا بھی یہی فارمولا بتایا ہے۔ قد افلح من تزکا، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو صاف کر لیا۔ آگے اللہ رب العزت فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کے نام کو لازم پکڑ لیا۔ ہر کام کی ابتدا بسم اللہ سے کر رہے ہیں، اللہ رب العزت فرماتا ہے ایسا انسان کامیاب ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو 950 سال دعوت دیتے رہے، لیکن قوم آپ پر ایمان نہ لائی۔ جب وہ ستانے میں، آپ کو تکلیفیں دینے میں حد سے آگے بڑھ گئے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے رب 950 سال گزر گئے ہیں، میں اپنی قوم کو دین کی دعوت دے رہا ہوں، دن کو بھی دعوت دی ہے، رات کو بھی دعوت دی ہے، اے اللہ میں ان کی طرف سے پہنچنے والی مصیبتوں کو، تکلیفوں کو برداشت کرتا رہا ہوں، لیکن اب ان کی مصیبتیں اور ان کی تکلیفیں حد سے آگے بڑھ گئی ہیں، اب یہ مجھے ستانے میں حد سے آگے بڑھ گئے ہیں، اس لیے اے میرے رب ان پر طوفان یا سیلاب بھیج اور ان پر ایسا عذاب نازل فرما کہ اس بستی کا کوئی بھی گھر نہ بچے۔ اللہ نے کہا اے میرے پیغمبر نوح، میں نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، ان پر طوفان آئے گا، ان پر سیلاب آئے گا، لیکن تجھے ایک کام کرنا پڑے گا، تو ایسا کر کہ کشتی کو بنا، کیونکہ میں نے اپنے ایمان والے بندوں کو بھی بچانا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنا رہے ہیں، اب جو کافر پاس سے گزرتا وہ مذاق کرتا، ٹھٹھا کرتا کہ دیکھو یہ خشکی میں جناب جی کشتی بنا رہا ہے، اور اگر اس کی بات سچ نکل بھی آئی، اللہ کا عذاب آ بھی گیا، طوفان اور سیلاب آ بھی گیا، تو یہ پہاڑی علاقہ ہے، یہ کشتی اگر کسی پہاڑی سے جا کر اٹک گئی تو پانی کشتی میں انٹر ہو جائے گا، کشتی والے بھی نہیں بچ پائیں گے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے مذاق کی طرف کوئی دھیان نہ کیا، کشتی بنا لی۔ اب اللہ رب العزت نے کہا کہ اپنے ساتھیوں کو اور ہر چیز کا ایک ایک جوڑا اس کشتی میں بٹھا لو۔ جب لوگ کشتی میں بیٹھنے لگے تھے، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں کو ایک واعظ کیا تھا، کیا کہا؟ ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، اے میرے ساتھیوں یہ پہاڑی علاقہ ہے، اب یہاں پر ہم نے کشتی تو بنا لی ہے، سیلاب آنے والا ہے، یہاں پر بڑا مشکل ہے، ہم بھی بچ پائیں گے، لیکن ایک فارمولا یاد کر لو، ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا، کشتی پہ سوار ہوتے وقت اللہ کا نام لے لینا، بسم اللہ پڑھ لینا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نام کی برکت کی وجہ سے اس کشتی نے چلنا ہے، اس نام کی برکت کی وجہ سے اس کشتی نے ہمیں منزل مقصود تک پہنچانا ہے۔ سب لوگ بسم اللہ پڑھ کر کشتی پہ سوار ہو گئے۔ اللہ کا قرآن ہے وَهِيَ تَجْرِي بِهِمْ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ، اتنا بڑا طوفان اور اتنا بڑا سیلاب آیا، اتنا پانی آیا کہ اس نے بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی نہ چھوڑا، بڑے بڑے پہاڑ بھی پانی میں ڈوب گئے، اس علاقے کا کوئی بھی محل، کوئی بھی انسان نہ بچا، صرف وہ لوگ بچے تھے جو اللہ کا نام لے کر کشتی پہ سوار ہوئے تھے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، اے دنیا کائنات کے لوگوں تمہارے رب کا نام بڑا ہی بابرکت ہے۔ زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اللہ کے نام کو لازم پکڑ لیں۔ آپ بائک پر، موٹر سائیکل پر، سائیکل پر، کسی بھی چیز پر سوار ہونے لگے ہیں، پہلے اللہ رب العزت کا نام لیں،
بسم اللہ پڑھ کر اس پہ سوار ہوں. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت فرماتا ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اللہ رب العزت کا نام بڑا ہی ببرکت ہے. اللہ کے نام میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اللہ رب العزت کے نام میں ایک رعب ہے, ایک دبدبا ہے. اس دنیا میں شیطان کے علاوہ جو شیطانی گروہ ہیں, شیطان کے دوست ہیں, اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے ان پہ بھی رعب طاری ہو جاتا ہے. جب ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آ کر یہ خبر دی کہ میں نے ایک قوم کو دیکھا ہے, انہوں نے ایک عورت کو اپنا حکمران بنایا ہوا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس قوم کے لوگوں نے سورج اور چاند کو اپنا رب بنایا ہوا ہے, اس کی پوجا کرتے ہیں, اسے رکوع اور سجدے کرتے ہیں. اے پیغمبر سلیمان, انہیں جا کر سمجھاؤ. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو ایک لیٹر, ایک خط دے کر بھیجا کہ اس خط کو لے جاؤ اور اس قوم کے پاس جا کر اس خط کو پھینک دینا. اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی لمبی چوڑی باتیں نہیں کی, صرف 2 لائنوں کا خط لکھا. پہلی لائن کیا تھی؟ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلی لائن میں اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. دوسری لائن کیا تھی؟ اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین. اس خط کو پڑھ لینے کے بعد سرکشی نہ کرنا, مطیع اور فرما بردار اور مسلمان ہو کر میرے پاس آ جانا. ایک سلطنت کا بادشاہ دوسری سلطنت کے بادشاہ کو خط لکھ رہا ہے, صرف 2 لائنوں کا خط ہے. پہلی لائن میں اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا ہے. وہ ہدہد اس لیٹر کو لے کر گیا اور اس ملکہ کے سامنے جا کر اس خط کو پھینک دیتا ہے. اس ملکہ نے جب اس خط کو کھولا, اس میں پہلی لائن بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے. اس ملکہ پر رعب طاری ہو گیا, دبدبا طاری ہو گیا. اس نے اپنی قبیلہ کو بلایا اور کہتی ہے انی القی الیہ کتاب کریم. اے میری قبیلہ کے لوگوں, آج میرے پاس ایک بڑا بارود خط آیا ہے, اور سارا خط پڑھ کر سنایا یا ایھا الملأ افتونی فی امری. اے میرے سرداروں, مجھے مشورہ دو, اب ہمیں کیا کرنا چاہیے. اب وہ جو سردار تھے, قبیلہ کے لوگ تھے, وہ آگے سے کہتے ہیں نحن اولو قوت و اولو بأس شدید. اے ملکہ, ہم بڑے طاقتور جنگجو ہیں, ہم اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. ہم مطیع اور فرما بردار بن کر سلیمان کے پاس نہیں جائیں گے, بلکہ ہم جنگ کریں گے. لیکن وہ ملکہ خط کو پڑھ کر کانپ رہی تھی, اس پہ رعب اور دبدبا طاری ہو گیا تھا. وہ آگے سے کہتی ہے کیا میری قبیلہ کے لوگوں, جب ایک سلطنت کسی دوسری سلطنت پر حملہ کرتی ہے تو اس سلطنت کے عزت والے لوگوں کو سب سے پہلے پکڑتی ہے. اگر سلیمان اور اس کے لشکر نے ہم پر حملہ کیا تم تو بچ جاؤ گے, سب سے پہلے انہوں نے مجھے پکڑنا ہے. اتنا چھوٹا سا خط ہے, اس خط کو پڑھ کر ایک سلطنت کی ملکہ کانپ رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ اس خط میں لکھا ہوا ہے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ رب العزت کا نام لکھا ہوا ہے. اللہ کے نام کی برکت تھی کہ وہ ملکہ اپنی ساری سلطنت اور اپنی ساری قبیلہ کو لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آئی اور آ کر مسلمان ہو گئے, ان کی دعوت کو قبول کر لیا. تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام. اے دنیا کائنات کے لوگوں, آپ کے رب کا نام بڑا ہی ببرکت ہے. زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں, اپنے دشمنوں کو شکست دینا چاہتے ہیں, بسم اللہ کو, اللہ کے نام کو لازم پکڑ لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ کرام کے ساتھ ایک سفر پر ہیں. راستے میں ایک جگہ آپ نے پڑاؤ ڈالا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار کو ایک درخت کے ساتھ لٹکا دیا. باقی صحابہ کرام بھی بکھر گئے, کوئی کسی درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے, کوئی کسی درخت کے نیچے لیٹا ہوا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا, اس درخت کے ساتھ اپنی تلوار کو لٹکایا اور نیچے لیٹ گئے. ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر ہی گزری تھی, آپ ابھی سوئے ہی تھے کہ اچانک ایک مشرک آیا اور آ کر تلوار درخت سے اتارتا ہے اور تلوار کی نوک سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیدار کرتا ہے اور کہتا
ہے میں یمنعک منی، کدھر ہے آپ کے جانثار، کدھر ہے ابو بکر عمر عثمان علی؟ اب میرے ہاتھ میں تلوار آ گئی ہے، اس تلوار کے حملے سے آپ کو کون بچائے گا؟ میں آپ کی زندگی کا خاتمہ کر سکتا ہوں، آپ کو مجھ سے کون بچائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا سمپل سا جواب دیا، اللہ، میرا اللہ بچائے گا۔ جیسے ہی اس مشرک نے اللہ رب العزت کا نام سنا، اس پہ روب طاری ہو گیا، اس کے ہاتھ کانپنے لگے، تلوار زمین پر گر پڑی۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ بڑی بڑی باتوں میں روب نہیں، روب اللہ کے نام میں ہے، اللہ کا نام بڑا ہی ببرکت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس سنت کو جاری رکھا۔ آپ بھی جب کسی سلطنت کی طرف، کسی بادشاہ کی طرف خط لکھتے، پہلے آپ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گوروں کے بادشاہ ہرقل کی طرف خط لکھا، اس خط میں بھی پہلی لائن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ جب اس نے خط پڑھا، اپنی کابینہ کو پارلیمنٹ میں بلاتا ہے اور ان سے ایک خطاب کرتا ہے کہ اے میری کابینہ کے لوگوں، آج میرے پاس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک خط آیا ہے، ٹھیک ہے تمہاری مرضی ہے، اگر تم اس کی بات مانو یا نہ مانو یہ تو آپ پر ہے، لیکن میرا تجربہ یہ کہہ رہا ہے فَسَيَمْلِكُ مَوْضِعَ قَدَمَيَّ هَاتَيْنِ، ایک وقت آئے گا کہ میرے اس ملک پر بھی اس محمد کی حکمرانی ہوگی، اس کی بادشاہت ہوگی، وہ آپ پر ہے، تم اس کی اطاعت کرتے ہو نہیں کرتے، تم اسے رسول مانتے ہو نہیں مانتے، وہ میں نے آپ پر چھوڑا، لیکن میرا ذہن کہہ رہا ہے کہ ایک وقت آئے گا اس ملک پر اس کی حکمرانی ہوگی۔ اتنا بڑا بادشاہ ہے، خط کو دیکھ کر کانپ رہا ہے، اس خط میں کیا لکھا ہوا ہے؟ میرے اللہ کا نام لکھا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں زندگی میں کامیاب ہونے کا یہ فارمولا دیا ہے کہ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، وہ انسان کامیاب ہو گیا جس نے اپنے رب کے نام کو لازم پکڑ لیا، جو ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتا ہے۔ اللہ رب العزت تو اتنا قدردان ہے کہ اگر ایک کافر بھی اللہ کا نام لے کر کسی کام کو سٹارٹ کر دے تو اللہ رب العزت اس کافر کا کام بھی کر دیتا ہے۔ آپ وہ واقعہ سنتے رہتے ہیں، سورۃ البروج کے اندر بھی اس کا ہلکا سا اشارہ موجود ہے، صحیح البخاری اور صحیح مسلم کے اندر وہ واقعہ تفصیلاً موجود ہے کہ پچھلے ادوار میں ایک بادشاہ گزرا ہے، بہت بڑا بادشاہ تھا، اس کے پاس ایک جادوگر تھا، وہ اس جادوگر کے ذریعے اپنے دشمنوں کو شکست دیتا تھا، اپنے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بناتا تھا، بہت بڑا جادوگر تھا، اس کی جادوگری کے چرچے پوری سلطنت میں تھے، پورے علاقے میں تھے۔ اب وہ جادوگر بیمار ہو گیا، کچھ دنوں کے بعد وہ بادشاہ کو اپنے پاس بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ لگتا ہے میری زندگی اختتام پذیر ہونے والی ہے، اس لیے تم ایسا کرو کہ اپنی سلطنت میں سے کوئی ماسٹر مائنڈ، کوئی ذہین بچہ ڈھونڈو، وہ میرے پاس بھیج دو، میں اپنا علم اسے سکھا دوں گا تاکہ میرے جانے کے بعد وہ بچہ تیرے کام آئے گا، تو اس بچے کے ذریعے اپنے دشمنوں کو شکست دینا، اپنے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام بنانا۔ اس بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اس نے ایک ذہین بچے کو ڈھونڈا اور اس جادوگر کے حوالے کر دیا۔ اب وہ بچہ اس جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے جایا کرتا تھا۔ ایک دن راستے میں اس نے ایک مجلس دیکھی کہ ایک راہب اللہ والا لوگوں کو سچی باتیں بتا رہا ہے، دین کی دعوت دے رہا ہے، وہ اس مجلس کو اٹینڈ کرتا ہے، اسے اس راہب کی باتیں بڑی اچھی لگی۔ اب وہ کیا کرتا، روز جادوگر کے پاس بھی جاتا اور اس راہب کے پاس بھی جاتا۔ اس راہب نے اس بچے کو پہلا سبق یہ دیا تھا کہ اے بچے، اگر زندگی میں کوئی کام مشکل ہو جائے، اللہ کا نام لے کر اس کام کو سٹارٹ کر دینا، وہ کام آسان ہو جائے گا۔ اب ایک دن وہ جا رہا تھا، راستے میں لوگوں کا ایک بڑا جمع غفیر ہے، ٹریفک جام ہو چکی ہے، آگے گزرنے کا راستہ نہیں ہے۔ وہ آگے گیا لوگوں کو سائڈ پہ کر کے، تو کیا دیکھتا ہے، راستے میں ایک بہت بڑا سانپ ہے جو سڑک کے درمیان پڑا ہے، اس نے راستے کو بلاک کر لیا ہے۔
کسی میں اتنی ہمت نہیں کہ وہ وہاں سے گزر سکے۔ اب بچہ کہتا ہے کہ یہ وقت آن پہنچا ہے کہ میں آزما سکوں کہ اس جادوگر کا دین سچا ہے یا اس راہب کا دین سچا ہے۔ اس بچے نے چھوٹے سے کنکر کو اٹھایا اور اللہ سے مخاطب ہوتا ہے کہ اے میرے رب، اس راہب نے مجھے یہ سبق سکھلایا ہے کہ اے بچے، زندگی میں کوئی کام مشکل ہو جائے، اللہ کا نام لے کر اس کام کا آغاز کر دینا، وہ کام آسان ہو جائے گا۔ اے اللہ، اگر اس راہب کا دین سچا ہے تو یہ چھوٹا سا کنکر ہے، اس چھوٹے سے کنکر سے چڑیا بھی نہیں مر سکتی۔ اگر وہ راہب سچا ہے، اس نے مجھے سچی تعلیم دی ہے، تو میں یہ کنکر پھینکنے لگا ہوں، جیسے ہی یہ کنکر اس سانپ کو لگے، اس سانپ کو مر جانا چاہیے۔ اس بچے نے اس کنکر کو اٹھایا، بسم اللہ پڑھ کر، اللہ کا نام لے کر کنکر پھینکا۔ جیسے ہی وہ کنکر اس سانپ کو لگا، وہ سانپ تڑپتا ہوا ایک سائڈ پر ہو گیا اور ادھر ہی مر گیا۔ ٹریفک چل پڑی اس علاقے میں، اس بچے کے چرچے ہونے لگے، لوگوں کی زبانوں پر یہ جملے ہیں کہ بچہ واقعی بہت ذہین نکلا ہے، بہت بڑا جادوگر بنے گا، یہ تو اپنے استاذ کو بھی کاٹے گا۔ لوگ اس کے پاس آتے، دم کروانے کے لیے آتے، کوئی بیمار ہے وہ اس کے پاس آ رہا ہے، مصیبتوں میں مارے ہوئے لوگ اس کے پاس آ رہے ہیں، وہ اللہ سے دعا کرتا، بیماروں کو تندرستی مل جاتی، لوگوں کو شفا مل جاتی۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا جو نبینا تھا، اس کے پاس بینائی نہیں تھی، وہ تحفے تحائف لے کر اس بچے کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ مجھے پتا چلا ہے کہ تم جادوگری میں کامیاب ہو گئے ہو، میرے پاس بینائی نہیں ہے، لہٰذا تم اپنے جادو کے ذریعے میری بینائی واپس لوٹا دو۔ وہ بچہ آگے سے کہتا ہے کہ میں کون ہوتا ہوں شفا دینے والا، شفا کے خزانے اللہ کے پاس ہیں، اگر تم اس رب پر ایمان لے آؤ میں اللہ سے دعا کروں گا، اللہ رب العزت تیری بینائی لٹا دے گا۔ وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، میں اللہ پر ایمان لے آتا ہوں، میری بینائی واپس آنی چاہیے۔ ادھر سے وہ اللہ پر ایمان لایا، ادھر سے اس بچے نے اللہ سے دعا کی، اس وزیر کی بینائی لوٹ آئی۔ اب وہ بادشاہ کے دربار میں آیا، بادشاہ بڑا حیران ہوا اور کہتا ہے کہ یہ آنکھیں، یہ بینائی تجھے کس نے دی ہے؟ وہ کہتا ہے کہ یہ بینائی مجھے میرے رب نے دی ہے، میرے اللہ نے دی ہے۔ اس بادشاہ کو ہچکا لگا، وہ آگے سے کہتا ہے کیا میرے سوا بھی تیرا کوئی رب ہے؟ وہ وزیر آگے سے کہتا ہے ہاں، ربی و ربک اللہ، میرا بھی رب اللہ ہے اور تیرا بھی رب اللہ ہے۔ وہ بادشاہ کے پاؤں سے کے نیچے سے زمین نکل گئی۔ وہ کہتا ہے کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ اس نے کہا مجھے اس بچے نے تعلیم دی ہے۔ اس بچے کو لایا گیا، اس بچے سے پوچھا گیا کہ تجھے یہ تعلیم کس نے دی ہے؟ اس نے کہا مجھے راہب نے تعلیم دی ہے۔ راہب کو لایا گیا، تینوں بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ اب بادشاہ چاہتا تھا کہ یہ بچہ واپس اپنے دین پر لوٹ آئے، مجھے اپنا رب مان لے، لیکن یہ بچہ ذہین ہے، اسے ختم بھی نہیں کرنا چاہیے، اسے مارنا بھی نہیں چاہیے۔ اب اس بادشاہ نے آرے کو منگوایا، اس بچے کے سامنے سب سے پہلے راہب کو آرے کے ذریعے اس کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے، پھر اس وزیر کے جسم کے 2 ٹکڑے کیے گئے۔ اب بادشاہ سوچتا ہے کہ یہ بچہ بڑا ماسٹر مائنڈ ہے، میری زندگی میں کام آ سکتا ہے، اس لیے اسے مارنا نہیں چاہیے۔ اپنے سپاہیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ اس بچے کو پکڑو، سمندر میں لے جاؤ، راستے میں ڈراتے دھمکاتے جانا، اگر مان جائے تو ٹھیک ہے واپس لے آنا، اگر نہ مانے تو سمندر کے درمیان میں جا کر اسے سمندر میں گرا دینا۔ اب سپاہیوں نے اس بچے کو پکڑا، وہ بچہ کشتی پہ سوار ہوتے وقت بسم اللہ پڑھ رہا ہے، اپنے رب کا نام لے رہا ہے، کیا میرے رب میں تیرے نام کے ساتھ اس کشتی پہ سوار ہو رہا ہوں۔ راستے میں ڈراتے دھمکاتے گئے، لیکن بچہ اپنے دین پر قائم ہے۔ جیسے ہی کشتی سمندر کے درمیان میں پہنچی، دریا میں طغیانی آئی، کشتی ہچکولے کھانے لگی، جتنے بھی سپاہی تھے وہ پانی میں گر گئے، صرف اللہ رب العزت نے اس بچے کو بچایا۔ واپس بادشاہ کے دربار میں آ کر کھڑا ہو گیا، بادشاہ بڑا حیران ہے، اپنے سپاہیوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے اس بچے کو پکڑو، پہاڑ پر لے جاؤ، راستے میں ڈراتے دھمکاتے جانا، مان جائے تو ٹھیک ہے واپس لے آنا، نہ مانے تو پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچ کر اسے نیچے گرا دینا۔ سپاہیوں نے اس بچے کو پکڑا، راستے میں ڈراتے دھمکاتے جا رہے ہیں، لیکن بچہ اپنے دین پر قائم ہے۔ جیسے ہی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچے، پہاڑ میں زلزلہ آیا، سب سپاہی نیچے گر گئے، اللہ نے اس بچے کو بچا لیا۔ وہ بادشاہ سیدھا بادشاہ کے دربار میں آتا ہے، بادشاہ بڑا
حیران ہے۔ بچہ آگے سے کہتا ہے کہ بادشاہ تو نے مجھے مارنے کے لیے بڑے حربے استعمال کیے لیکن تو میری زندگی کا خاتمہ نہیں کر سکا۔ اب میں تجھے ایک حل بتاتا ہوں، اگر تو چاہتا ہے کہ میری زندگی کا خاتمہ ہو جائے، میں مر جاؤں، تو پھر میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں۔ تم ایسا کرنا کہ ایک چٹیل میدان میں سب لوگوں کو جمع کرنا، پھر تیر پکڑنا اور اس تیر کو مارتے وقت سب سے پہلے اللہ کا نام لے لینا، بسم ربی ھذا الغلام، یہ کلمات کہہ کر وہ تیر پھینکنا، وہ تیر مجھے لگے گا، میں مر جاؤں گا، لیکن میری ایک شرط ہے کہ جب تو لوگوں کو جمع کرے پہلے میں نے لوگوں سے ایک واز کرنا ہے، ایک نصیحت کرنی ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، سب لوگوں کو ایک چٹیل میدان میں جمع کیا گیا۔ اب وہ بچہ ساری قوم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کیا لوگوں، ہم پہلے غلط دین پر تھے، ساری زندگی ہم بھول پر تھے، اس کو اپنا رب مانتے رہے ہیں۔ میں نے ایک راہب کی صحبت اختیار کی، اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ پھر اس جرم کی پداش میں اس راہب کو مار دیا گیا، اس وزیر کو مار دیا گیا، پھر اس بادشاہ نے مجھے ختم کرنے کے لیے کئی حربے استعمال کیے ہیں لیکن یہ مجھے نہیں مار سکا۔ اب میں نے اسے ایک طریقہ بتایا ہے کہ اگر یہ میرے رب کا نام لے کر مجھے تیر مارے گا تو میں مر جاؤں گا۔ اس نے اپنا آواز ختم کیا، بادشاہ نے تیر پکڑا، بسم ربی ھذا الغلام، اللہ کا نام لے کر وہ تیر پھینکا، وہ تیر جا کر بچے کی کن پٹی پہ لگا، وہ بچہ ادھر ہی شہید ہو گیا۔ اب جو اس میدان میں لوگ جمع تھے انہوں نے یہ منظر دیکھا، سب لوگ پکار اٹھے آمنا بربی ھذا الغلام، ہم اس بچے کے رب پر ایمان لے آئے۔ اے بادشاہ تو جھوٹا ہے، ہمارا رب بھی اور تیرا رب بھی اللہ ہے۔ اس بچے کی دعوت پر سب لوگ مسلمان ہو گئے۔ پھر ان ظالموں نے خندقیں کھندوائی اور سب لوگوں کو ان خندقوں میں ڈالا گیا۔ ایک عورت تھی اس کے سامنے، اس کے سب بچوں کو آگ میں پھینکا گیا۔ اس کا ایک چھوٹا دودھ پیتا بچہ تھا، جب لوگوں نے سپاہیوں نے اس چھوٹے سے بچے کو پکڑا اسے آگ میں پھینکنے لگے تو اس ماں چیخ اٹھی۔ وہ چھوٹا سا بچہ اپنی ماں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے میری ماں فاصبری، صبر کر، انکی علی الحق، تو حق پر ہے، یہ تھوڑی سی مصیبت ہے، چند لمحوں کے بعد ہم ہمیشہ پرسکون زندگی میں داخل ہو جائیں گے، جنتوں میں داخل ہو جائیں گے۔ تو ایک کافر بھی اگر اللہ کا نام لے کر کسی کام کو سٹارٹ کر دے اللہ رب العزت وہ کام بھی کر دیتا ہے۔ تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام۔ آج کے جمعے کا خلاصہ یہ ہے، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر زندگی میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، اپنے دشمنوں کو شکست دینا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی حل ہے، اللہ کے نام کو لازم پکڑ لو، ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام کے ساتھ کیا کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ سنا سنایا سب سے پہلے مجھے اور پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔